آپ نے کبھی ایک لمحے کے لیے سوچا ہے کہ اگر آج ابھی اسی وقت آپ کی سانس رک جائے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ کون سا پہلا لمحہ ہوگا جب دنیا کا سفر ختم ہو جائے گا اور آخرت کا سفر شروع ہوگا؟ یہ ایسا سوال ہے جو ہر انسان کے دل میں کبھی نہ کبھی ضرور آتا ہے۔ امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا مزدور، جوان ہو یا بوڑھا، ایک دن ہر انسان نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ موت کے فوراً بعد سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ کیا انسان سب کچھ دیکھ سکتا ہے؟ کیا اسے اپنے اعمال یاد آتے ہیں؟ اور اس نازک لمحے کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا ہے؟ آج ہم قرآن کریم اور صحیح احادیث کی روشنی میں اس حقیقت کا سفر شروع کریں گے۔ یہ کوئی فرضی کہانی نہیں بلکہ وہ سچی حقیقت ہے جسے ایک دن ہم سب کو گزرنا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، ایک شخص اپنے گھر میں بیٹھا ہے اور اپنے بچوں سے باتیں کر رہا ہے، مستقبل کے منصوبے بنا رہا ہے، کسی سے وعدہ کر رہا ہے کہ کل ملاقات ہوگی، کسی کو کہہ رہا ہے کہ اگلے ہفتے یہ کام مکمل کر لیں گے، مگر اسے کیا معلوم کہ اس کے لیے دنیا کا کل لکھا ہی نہیں گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ وہ تمام لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص موت کو یاد رکھتا ہے وہ دنیا کی چمک دمک میں زیادہ نہیں کھوتا بلکہ اپنی آخرت کی تیاری کرتا رہتا ہے۔ پھر وہ لمحہ آتا ہے جسے نہ کوئی ایک لمحہ آگے کر سکتا ہے اور نہ ایک لمحہ پیچھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کسی کی مقررہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو نہ وہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتی ہے اور نہ آگے۔ اس وقت انسان کی طاقت، اس کا مال، اس کی شہرت، اس کے عزیز و اقارب سب اس سے دور ہونے لگتے ہیں۔ دنیا کی ہر چیز پیچھے رہ جاتی ہے، مگر ایک چیز اس کے ساتھ رہتی ہے، اس کے اعمال۔ یہی اعمال اب اس کے اصل ساتھی بن جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ نیک مومن کی روح نکالنے کا انداز اور نافرمان شخص کی روح نکالنے کا انداز ایک جیسا نہیں ہوتا۔ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور خوشخبری ہوتی ہے، جبکہ نافرمان کے لیے سختی کا ذکر آتا ہے۔ اسی لیے زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے، کیونکہ کسی کو معلوم نہیں کہ اس کی زندگی کا آخری دن کون سا ہوگا، اور پھر وہ لمحہ آ پہنچتا ہے جب انسان کی آنکھوں کے سامنے وہ چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں جو دنیا والے نہیں دیکھ سکتے۔ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روح قبض کرنے کے لیے فرشتے مقرر فرمائے ہیں۔ جیسے ہی روح قبض کی جاتی ہے دنیا کا سفر ختم ہو جاتا ہے اور انسان عالم برزخ کے سفر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ لیکن روح قبض ہونے کے فوراً بعد کیا ہوتا ہے؟ فرشتے مومن کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں اور نافرمان انسان کے ساتھ کیا پیش آتا ہے؟ یہ وہ مرحلہ ہے جس کی تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث میں بیان فرمائی ہے، اور یہی جہاں سے انسان کی اصل آخرت کا سفر باقاعدہ شروع ہوتا ہے۔ جیسے ہی روح جسم سے جدا ہوتی ہے انسان کی دنیا ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کی زندگی ختم نہیں ہوتی۔ اب ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ یہی وہ مرحلہ ہے جہاں انسان اپنے اعمال کے نتائج دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اگر مرنے والا نیک مومن ہو تو رحمت کے فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، ان کے چہرے سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں اور وہ اپنے ساتھ جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو لے کر آتے ہیں۔ پھر وہ اس کے قریب بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ملک الموت آتے ہیں اور فرماتے ہیں، آپ اے پاکیزہ نفس، اللہ کی مغفرت اور رضا اور رحمت کی طرف نکل آ۔ پھر مومن کی روح اس طرف آسانی سے نکلتی ہے، جیسے پانی کا قطرہ مشکیزے کے منہ سے بہہ جاتا ہے۔ جب روح قبض ہو جاتی ہے تو رحمت کے فرشتے اسے فوراً اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں۔ وہ اسے جنت کے کفن میں لپیٹتے ہیں اور ایسی خوشبو لگاتے ہیں کہ اس کی مہک دنیا کی بہترین خوشبو سے بھی زیادہ عمدہ ہوتی ہے۔ پھر فرشتے اس پاک روح کو لے کر آسمانوں کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ جس آسمان کے پاس سے گزرتے ہیں وہاں موجود فرشتے پوچھتے ہیں، یہ پاکیزہ روح کس کی ہے؟
جواب دیا جاتا ہے یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، اور دنیا میں اسے جس نام سے پکارا جاتا تھا اسی نام سے اس کا تعارف کرایا جاتا ہے۔ پھر اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ 7ویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ میرے بندے کا نام علیین میں لکھ دو، پھر اسے زمین کی طرف واپس لے جاؤ، کیونکہ میں نے انہیں اسی سے پیدا کیا، اسی میں واپس لوٹاؤں گا اور اسی سے دوبارہ اٹھاؤں گا۔ اس کے بعد روح کو قبر میں واپس لوٹا دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر مرنے والا اللہ کا نافرمان ہو، ایمان کے بغیر دنیا سے گیا ہو، تو منظر بالکل مختلف ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پاس عذاب کے فرشتے آتے ہیں، ان کے چہرے سخت ہوتے ہیں اور وہ اپنے ساتھ جہنم کا کفن لے کر آتے ہیں۔ پھر ملک الموت کہتے ہیں اے ناپاک نفس، اللہ کے غضب اور ناراضی کی طرف نکل آ۔ اس وقت روح جسم سے چمٹنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اسے سختی کے ساتھ نکال لیا جاتا ہے۔ جب وہ روح آسمان کی طرف لے جائی جاتی ہے تو آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھولے جاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ اس کا نام سجین میں لکھ دیا جائے اور اسے دوبارہ زمین کی طرف لوٹا دیا جائے۔ یہ تمام تفصیلات ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے معلوم ہوتی ہیں، تاکہ ہم جان سکیں کہ دنیا کی اصل کامیابی دولت یا شہرت نہیں بلکہ ایمان اور نیک اعمال ہیں۔ اب روح قبر میں واپس آ چکی ہے، لیکن امتحان ابھی ختم نہیں ہوا۔ اب وہ لمحہ آنے والا ہے جس سے ہر انسان ڈرتا ہے۔ قبر میں 2 عظیم فرشتے آئیں گے، وہ 3 ایسے سوال پوچھیں گے جن کا جواب زبان نہیں بلکہ پوری زندگی دے گی۔ وہ سوال کیا ہوں گے؟ مومن کیا جواب دے گا اور نافرمان انسان پر اس وقت کیا گزرے گی؟ جہاں قبر کے سوالات، برزخ کی زندگی اور ہمارے لیے سب سے بڑا سبق بیان کیا جائے گا۔ جیسے ہی روح قبر میں واپس لوٹائی جاتی ہے، انسان اپنے آپ کو ایک نئی دنیا میں پاتا ہے۔ دنیا کے تمام رشتے، مال و دولت اور عہدے پیچھے رہ چکے ہوتے ہیں، اب اس کے ساتھ صرف اس کے اعمال ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر 2 فرشتے آتے ہیں جنہیں احادیث میں منکر اور نکیر کہا گیا ہے۔ وہ میت کو بٹھاتے ہیں اور اس سے 3 بنیادی سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہوتا ہے تمہارا رب کون ہے؟ دوسرا سوال تمہارا دین کیا ہے؟ اور تیسرا سوال اس ہستی کے بارے میں کیا کہتے ہو جو تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اگر انسان دنیا میں ایمان پر قائم رہا، اللہ کی اطاعت کرتا رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی کوشش کرتا رہا تو اللہ تعالیٰ اسے ثابت قدمی عطا فرماتے ہیں۔ وہ اعتماد کے ساتھ جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس کے بعد آسمان سے ایک آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا۔ پھر اس کے لیے جنت کا بستر بچھایا جاتا ہے، جنت کا لباس پہنایا جاتا ہے اور جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ جنت کی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو اس تک پہنچنے لگتی ہے اور اس کی قبر جہاں تک نظر جاتی ہے کشادہ کر دی جاتی ہے۔ پھر ایک خوبصورت چہرے والا پاکیزہ لباس پہنے اور خوشبو میں بسا ہوا شخص اس کے پاس آتا ہے۔ وہ کہتا ہے خوش ہو جاؤ، یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ مومن پوچھتا ہے تم کون ہو؟ تمہارا چہرہ تو خیر کی خبر دیتا ہے۔ وہ جواب دیتا ہے میں تمہارے نیک اعمال ہوں۔ یہ سن کر مومن کی سب سے بڑی خیر یہی ہوتی ہے کہ قیامت جلد قائم ہو تاکہ وہ اپنے رب کی مزید نعمتیں حاصل کرے۔ لیکن اگر انسان نے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، ایمان سے منہ موڑا یا حق کی جان کو قبول نہ کیا تو وہ ان سوالوں کے درست جواب نہیں دے پاتا۔ وہ گھبرا کر کہتا ہے ہائے مجھے نہیں معلوم، میں تو وہی کہتا تھا جو لوگوں کو کہتے سنا تھا۔ پھر آسمان سے اعلان ہوتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا۔ اس کے لیے جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے جہاں سے گرمی اور تکلیف اس تک پہنچتی رہتی ہے اور اس کی قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سب اس لیے بتایا ہے کہ صرف موت سے نہ ڈریں بلکہ اس دن کی تیاری کریں، کیونکہ قبر میں کامیابی نہ مال سے ملے گی، نہ شہرت سے، نہ طاقت سے، بلکہ صرف ایمان، اخلاص اور نیک اعمال سے۔ آج بھی ہمارے پاس موقع ہے، اگر نماز میں کوتاہی ہے تو اسے سنوار لیں، اگر والدین ناراض ہیں تو ان سے معافی مانگ لیں، اگر کسی کا حق دبایا ہے تو واپس کر دیں، اگر گناہوں میں زندگی گزر رہی ہے تو اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی توبہ قبول فرمانے والا، نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یاد رکھیے، موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں، لیکن خوش نصیب وہ ہے جو موت آنے سے پہلے اپنے رب کی طرف رجوع کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر زندہ رکھے، ایمان پر موت عطا فرمائے، قبر کے سوالات میں ثابت قدمی عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔